أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، ہم اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی محترم جناب پروفیسر شفیق کنول صاحب اور ان کے رفقا، اسی طرح مسلم اسکالر پروفیسر سعید قاضی اور ان کے رفقا کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کا راستہ دکھائے اور ہمیں اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلائے. کل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی الحمدللہ بڑی پرامن اور بڑے شائستہ انداز سے کل کی گفتگو تھی. آج کچھ دوست نئے تشریف لائے ہیں. مختصر سا میں ضابطہ اخلاق دہرا دوں. مجلس میں سے کوئی دوست بھی گفتگو نہیں کریں گے، کوئی بات چیت. مسلم اسکالر ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اپنا دعویٰ پیش کریں گے سچے رسول اور سچے صحیفے کی صداقت کا معیار کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں. ان کا وقت 30 منٹ ہوگا اور پھر محترم جناب پروفیسر شفیق کنول صاحب جواب دعویٰ میں اگلی جو جواب دعویٰ اپنا 30 منٹ میں وہ مکمل کریں گے، اور دوسری ٹرن جو ہے وہ 15 منٹ کی ہوگی اور تیسری ٹرن جو ہے وہ 5 منٹ کی ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے. نمبر 1، وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے اور ہمارا بھی خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے، وقت کی بھی پابندی کا خیال رکھیں گے اور ہمارا بھی یہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اگر یہ وقت پہ ختم کریں گے تو وقت پہ ہم فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر سعید قاضی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے دعویٰ کے مطابق وہ دلائل پیش کریں. محترم جناب پروفیسر سعید قاضی. الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا وصلى الله على نبيه محمد وعلى من كانوا له في الحق أنصارا وأعوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلام علی من اتبع الہدی. میں کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں.
کہ ایک سچا نبی اپنی امت کے سامنے سچائی کے اظہار کے لیے صحیفے کا سچ پیش کرتا ہے، اور نبی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، اپنی خواہش سے نفس سے بولتا ہی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میں اس کو کہتا ہوں وہی زبان بولتا ہے۔ تو صحیفے میں بیان کردہ تمام پیشین گوئیاں جلد یا بدیر پوری ہوتی ہیں۔ صحیفے میں شریعتی احکامات کا تسلسل ہوتا ہے، اس کی کنٹینیوشن ہوتی ہے۔ صحیفے اور نبی کی زبان جو ہے وہ ہم آہنگ ہوتی ہے، اور وہ متبع ہوتا ہے صحیفے کا، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک نبی صحیفے کے بیان کے خلاف نہیں بولتا۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ ناسخ و منسوخ جو ہے یہ تضاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ تدریجی احکامات ہوتے ہیں۔ نبی کے ناکام معجزات نبوت کی صداقت نہیں ہوتے۔ دوران ظہور معجزہ نبی کی طاقت کا سلب ہو جانا نبوت کی صداقت پر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور وہی اس کا شاہد ہوتا ہے۔ ایک رسول من جانب اللہ حق کی تعلیم پیش کرتا ہے، اور وہ رسول منزل من اللہ احکامات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کا کلام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ معجزہ اور پیشین گوئی منزل من اللہ ہوتی ہے۔ کلام خدا، کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مقدس ہے، وہ اتنا قدوس ہے کہ اپنی قدوسیوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ لہذا منطقی کلام یہ ہے کہ قدوس کا کلام بھی قدوس ہی ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، صحیفہ پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کلام جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ خدا قدوس ہے، مقدس ہے، کلام پاک ہے، یہ فحش کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں نے بائبل سے اور کلام مقدس اور کلام مجید قرآن حمید سے یہ میں نے اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور کوئی بھی پیشین گوئی جو ہے وہ بھی غلط نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، سورۃ المنافقون۔
ان الرسول حق، رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور وہ معجزات کے ساتھ آتا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو ان تمام بینات بالزبر والکتاب المنیر، بالزبر والکتاب المنیر، یہ سچی اور پاک اور نور والی جو صحائف ہیں، وہ جب لے کے حق بات کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس پر اس کا کرم نہیں ہوتا وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کھلا کھلا انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الصف 61 کی 6 آیت ہے، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں پہلی تورات کی، وہ سچی کتاب تھی. ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، پھر میں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والا جو پیغمبر ہے وہ کون ہوگا، وہ رسول جو ہے وہ احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلما جاءہم البینات، جب یہ پیغمبر ان کے سامنے بینات لے کے آیا، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. تو حضرات گرامی، اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ کرنتھیوں 14:37، 1 کرنتھیوں 14:37، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم میں ہیں. دوسری بات استثناء 18:18، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی پیدا کروں گا جو اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی ہوگی. میں ابھی اور کسی چیز کی دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ یہ کیا پیشین گوئی ہے، اس کا کیا سیاق و سباق ہے، ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا ہوں، نہ میں جاؤں گا. میں نے صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے اس نبی کے منہ میں خدا ڈالتا ہے. اور پطرس 2:1 کی 21ویں آیت ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی. انسانی خواہش سے نبوت نہیں ملتی، یہ اکتسابی عمل نہیں ہے، یہ الہی عمل ہے. آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا سے بولتے تھے. جب خدا کہتا تھا تب بولتے تھے، جب خدا نہیں کہتا تھا پیغمبر خاموش ہو جاتا تھا. حزقیل 33 کی 7 نمبر ورس ہے، سو تو اے آدم زاد اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ. یہ رب کا کلام اس کا کلام، رب کا کلام اس کے اندر بولتا ہے، وہ تب نبی کہلاتا ہے. یہ نبوت کی نشانی ہے. اور جھوٹے نبی کی نشانی کیا ہے وہ بھی میں چل کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا سیاق و سباق، کیا اس کے پیچھے جو پس منظر کیا ہوتا ہے. ذرا ٹائم مجھے بتاتے جانا، میں ذرا اپنے فلو میں آگے نہ نکلتا چلا. کرنتھیوں 2:4-5، اس میں یہ لکھا ہے، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں.
اس کے اندر وہ جو رب کا کلام ہے وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ قصے کہانیاں نہیں ہوتے، یہ دل کو لبھانے والی باتیں نہیں ہوتی، یہ نفس کو جو ہے وہ خوش کرنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ آموس 3:7 لکھا ہے، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا نہ کرے۔ اس وقت تک کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا، اس وقت کسی نعمت کو کم نہیں کرتا، کسی کے اوپر لعنت نہیں ڈالتا، جب تک کہ اپنے پیغمبر کو اپنا وہ بھید بتا نہیں دیتا امت کے بارے میں۔ وہ امت کا معلم ہے، وہ امت کا ڈاکٹر ہے، اور اس کا سکھانے والا معلم کون ہے؟ وہ عرش معلا پہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ خداوند ہے۔ 1 یوحنا 4:1 اے عزیزو، ہر ایک روح کا تعین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کچھ اس کی نشانیاں ہیں جن سے نبی جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ مکاشفہ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور قدوس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے، اس میں کوئی داخل کر دے یا اس میں سے کچھ نکال دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ میرا پیغمبر جو ہے اپنی طرف سے کوئی کلام گھڑ کے لے آتا، لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی شارہ کاٹ کے رکھ دیتے۔ میں رب قدوس ہوں، میں ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ روح زمین پر کوئی ایسا جھوٹ بولے میرے سامنے کھڑا ہو کے۔ یہی بات بائبل کے اندر، بائبل مقدس کے اندر درج ہے۔ آگے چلیے، بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت یسوع مسیح سلام اللہ علیہ کی بعض باتیں جو ہیں وہ بائبل سے یا صحیفے سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ جیسے کہ میتھیو 5:38 39 to 42 تک ہے، میتھیو چیپٹر 5 38 to 42 ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، اور جو کوئی تیرے دانے ہاتھ پہ تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی آگے جو ہے وہ پھیر دے۔ یہ 42 تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ میتھیو 5:43 سے لے کے 45 تک، میتھیو 5:43 سے 44 تک، کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، اور 44 ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ اس کے بعد ہے میتھیو 5:21-22، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا
وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور کوئی اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ میں اس کو کنٹریڈکشن سمجھتا ہوں کہ پہلے بیان اور دوسرے بیان کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑے، اسے طلاق نامہ لکھ دے، یہ میتھیو 5:31-32 ہے، میتھیو 5:31-32۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن میں تم سے کیا کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا سمرائز کر رہا ہوں کہ جو اس میں پیشین گوئیوں کی طرف ہم آتے ہیں، میں 4-5 حوالے اس کے بھی دے دوں گا، اور اقوال یسوع علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی میں پیش کروں گا یہاں پہ کہ ان کے اندر بھی وہ کس طریقے سے ہم اس کو ہمیں تضاد نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سمجھنے والی بات ایسی ہو، اسی لیے آپ ماشاءاللہ پروفیسر پریسٹ جناب شفیق کنول صاحب تشریف فرما ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم افہام و تفہیم سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم کو کسی کے ساتھ وہ کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں کہ تمانچہ نہیں مارنا، نہ کسی کو اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا۔ یہ ایک بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے، اس کو کسی اور تناظر میں نہ لینا۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ تو ایک مکالمہ ہے۔ تو جی بات یہ ہے کہ پیشین گوئیاں جو ہیں یہ ایسی بات ہے کہ میتھیو 1:23 میتھیو 1:23 اس میں یہ کیا لکھا ہے جی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ یہ حوالہ یسوع علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے ساتھ بطور پیشین گوئی لکھا گیا ہے، ایسا ہی ہے نا جی، کہ جبکہ عہد عتیق میں یہ آخذ کے دشمنوں کی بربادی کے نشان کے طور پہ نازل ہوا تھا، یہ تو منسوب کر دیا گیا ہے بھائی، یہ تو پیشین گوئی بنتی نہیں ہے۔ کیسے؟ یسیہ 7:14 نکالیں، خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، یہ تو آخذ کے ساتھ خداوند کا جو ہے وہ پیشین گوئی آ رہی ہے۔ یہ میتھیو نے کہاں سے لیا ہے؟ میرا کوشچن یہی ہے۔ نمبر 2، میتھیو 2:15 ہیرودوس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے اپنے نبی کی معرفت کہا تھا کہ وہ پورا ہو کر مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ تو یہ کلام جو ہے، عرض یہ ہے کہ بھائی یہ جو کلام ہے یسوع علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ہیرودوس بادشاہ کے ہاتھوں قتل کیے جانے کے ڈر سے بچے کو مصر لے جانے سے منسوب کیا گیا ہے۔ ہم تو یہی اس کی جو ہے وہ پڑھتے آئے ہیں، شاید آپ اس کا عقدہ حل کر کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے جی سر۔ میں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، میتھیو 2:15، ٹھیک ہے جی۔ ہیرودوس بادشاہ کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ وہ پورا ہو کر مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ تو اس بیٹے کو بلانے کا جو ہے وہ بیٹے یعنی یسوع علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیشین گوئی ہے عہد عتیق سے، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں یہ پیشین گوئی نہیں ہے بھائی میرے، یہ ہوسے 11:1 نکالتے ہیں جی، ہوسیہ، چلیں آپ کو پروننسیشن میری وجہ سے جو ہے وہ
ہاں ٹھیک ہے جی، سوری جی. جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. تو عہد عتیق میں یہ کلام اسرائیل کے مصر سے خروج سے متعلق ہے. رائٹ. تیسری بات میں اب کرنا جا رہا ہوں. میتھیو 2:18. میتھیو 2:18. راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم. راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ میں نہیں. اور یہ کلام جو ہے یہ کہاں ہے؟ ہیرودیس کے ہاتھوں بیت لحم کے ارد گرد کے بچوں کو مروائے جانے کی پیشین گوئی کے طور پہ یسوع علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جب ہم یرمیہ 31:15 نکال کے پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی ہمیں جو ہے وہ سامنے آتی ہے بات. وہ کیا بھائی؟ کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا. راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوئی کیونکہ وہ نہیں ہے. تو یہ کلام تو اسرائیل اور بنی راخل جو ہیں یعنی افرایم کی اسیری کی متعلق ہے، ان کی اسیری کے بابت میں ہے. تو یہ بھائی میرے اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ میرا تو جو ہے نا وہ اتفاق نہیں ہے کہ یہ پیشین گوئی بنتی ہے. نمبر 4 میکا 2:5. بڑی ایک مشہور بات ہے کہ میکا 2:5. اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہود کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. تو یہ کلام جو ہے اسرائیل کو اسیری سے نجات دلانے کے لیے ممسوح بادشاہ کے آنے کی تسلی کا پیغام ہے. ایک دفعہ پھر دہرا دوں جی. یہ جو میکا 2:5 کا جو کلام ہے یہ اسرائیل کو اسیری سے نجات دلانے کے لیے ممسوح بادشاہ کے آنے کی تسلی کا پیغام ہے. لیکن جب ہم میتھیو 2:6 کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، شرف حاصل کرتے ہیں اس کی تلاوت کا، تو پھر وہاں پہ ہمیں کچھ اور ہی ملتا ہے. اے بیت لحم، یہودا کے علاقے، ایک گھرانہ ہے ایک علاقہ ہے. بیت لحم کو ایک کیا کہتا ہے؟ گھرانہ، فیملی، اور یہاں پہ اس کو ایریا لکھا ہے. رائٹ. تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں. دوسری غلطی ہے اس میں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی نگہبانی کرے گا. اسے یسوع علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے منسوب کیا گیا ہے اور الفاظ کی تبدیلی بھی یہاں پہ کی گئی ہے. وہ کون سی؟ اور چھوٹا ہے کو چھوٹا نہیں ہے کر دیا گیا ہے. میتھیو 2:6 جی. وہاں اثبات ہے وہاں نفی ہے، اور یہ تو ٹوٹل کنٹرڈکشن ہے. نیکسٹ یسیہ. آپ یسایہ پڑھتے ہوں گے اس کو، میں یسیہ پڑھتا ہوں اس کو، میرا اپنا پروننسیشن ہے، سوری. ٹھیک ہے چلنے دیں. یسیہ 42:4. یسیہ 42:4. ٹھیک ہے جی. وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے گا. جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے. لیکن جب ہم میتھیو کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اور اس کے نام سے غیر قومیں امید رکھیں گی یسوع کو غیر اقوام کا نجات دہندہ بنانے کے لیے. ایکچول ٹیکسٹ میں یہ بات نہیں ہے، ایکچول ٹیکسٹ میں یہ بات نہیں ہے. یہ میتھیو نے اس کو جو ہے وہ کوٹ کیا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یسوع کو غیر اقوام کا نجات دہندہ بنانے کے لیے کلام میں تبدیلی کی گئی ہے، بلکہ شریعت کے منسوخ قرار دیے جانے سے شریعت کا لفظ بھی یہاں پہ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. نیکسٹ یسیہ 6:9-10. یسیہ 6 ورس نمبر
9 تا 10। तुम सुना करो पर समझ नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू उन लोगों के दिलों पर से अचरबा दे, उनके दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी करता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आएं और शफा पाएं। तो इसमें जो मैथ्यू 13, 14 व 15 की आयत जो है वो इससे डिफर करती है। तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, आंखों से देखोगे हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और दिल से समझें और रुजू लाएं। अब चिट आ गई है तो 25 मिनट 30 मिनट है, 2 मिनट रहते हैं भैया। अभी तो ये चल रहा था मेरा तो कलाम, क्या जी मेरा तो। अच्छा, अब जो है मैं आता हूं थोड़ा सा मोजज़ात की तरफ आता हूं। मैं 2 जहां पे बातें आपसे करूंगा कि नाकाम मोजज़ात जो हैं वो क्या हैं, वो नबूवत की निशानी नहीं हुआ करते। एक तो ये है कि मरकस 8:25, 24:25, उसने नजर उठाकर कहा कि मैं आदमियों को देखता हूं क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर की नजर से देखा और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ हो देखने लगा। यानी पहले वो मोजज़ा जो है वो नाकाम हुआ और उसके बाद जो है वो कामयाब हुआ और अपने होम टाउन में जो है वो मोजज़ा जो है वो ना कर सके। बात तो ये कहते हैं कि उनकी अपनी मर्जी थी कि वो मोजज़ा दिखाते या ना दिखाते, इसका ये भी जवाब दिया जाता है, हालांकि ये ऐसी बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, ये 2 अलग वाक़यात था। दूसरा वाला था होम टाउन। हाँ, होम टाउन वाला मैं अभी देता हूँ आपको। मरकस 5:30-31 जो है, यसू ने फिल फौर अपने आप में मालूम करके कहा कि मुझसे कुव्वत निकली है। हाँ, मरकस 5:30-31, यसू ने फिल फौर अपने में मालूम करके कहा कि मुझसे कुव्वत निकली है। इस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा कि किसने मेरी पोशाक छुई। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है मुझे किसने छुआ। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि उसको देखे कि जिसने ये काम किया था। तो इसमें जो नाकाम मोजज़े हैं वो भी हम देखते हैं। सिर्फ मैं 2-3 मिनट और ले लूंगा जी। जी, असल में बात ये है कि मैं बड़ा इसको जो है वो समराइज अब करके मैं इसको जो है वो पैचअप क्या इसको वाइंड अप करता हूँ कि मैं रेफरेंसेस दे देता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बता भी देता हूँ कि जॉन 16:33, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझसे इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खाता जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो मैथ्यू 26 जो है 62-64, इसमें भी ये आता है कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दानी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। फिर आता है जी, पॉइंट क्या है? सरदार काहिन ने ऐसा कब देखा। पॉइंट ये है, सरदार काहिन ने ऐसा कब देखा जी। ये मैथ्यू 26-62-64। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब क्यों नहीं देता। ये वाली आयत है। आगे है जी ल्यूक 12:51-53। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने आया हूं। मैथ्यू
10:34-36, یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں آیا بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے میں جدا کر دوں۔ ایک دو باتیں میں اور کروں گا اور اس کے بعد میں اس کو ختم کروں گا۔ یہ جو کلام ہے اس کے اندر اس قدر مقدس ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط جو ہے وہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ تو حزقیل 23:20 میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، اس کے اندر میری تو زبان جو ہے وہ تھرا جاتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں حوالہ میں دے دیتا ہوں، پڑھا آپ لے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اپنے ان یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ پھر جب غزل الغزلیات ہم نکالتے ہیں تو اس میں جو ہے 7 چیپٹر نمبر 7 6 تا 9 یا آخر تک جو ہے یہ سارے کا سارا جو کلام ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے۔ اے محبوبہ عیش و عشرت کے لیے تو کیسی جمیلہ اور جہاں فضا ہے، یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں۔ میں نے کہا میں اس کھجور پر چڑھوں گا اور اس کی شاخوں کو پکڑوں گا، تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہوں اور تیری سانس کی خوشبو سیب کی سی ہو اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو۔ او یونس، تھینک یو سر۔ بے خود یہ شوق یہ کیا ہو گیا ہوں میں، پایا اسے تو خود سے جدا ہو گیا ہوں میں، اور لٹکا ہوا ہوں اپنے بدن کی سلیب پر، مسیحا تیرے